الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلم حیات الاسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دل کی اتہ گہرائیوں سے ان بچیوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور سنی دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی کاوشوں سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے آج ہماری قوم کی دینی خدمات کے لیے 19 عالمہ ہمیں عطا فرمائیں۔ وہ بچیاں جنہوں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو حاصل کر کے عالمہ کا کورس مکمل کیا، یقیناً اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی اور رب قدیر جل جلالہ کی رضا کے حصول کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ وہ بچیاں بھی خوش نصیب ہیں، ان کے اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں، اور ایس ڈی آئی یوتھ ایجوکیشن سینٹر کے جملہ ذمہ داران بھی خوش نصیب ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، علم اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر ہم اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حیات کو علم سے فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ مغربی دنیا کے برطانیہ کی سرزمین پر ایسے ماحول میں جہاں بہت ساری بچیوں کی زندگی اسلام سے کافی دور نظر آتی ہیں، اور جہاں پر برائیوں کا سیلاب ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ بہت کم نظر آتا ہے، ایسے ماحول کے اندر ان بچیوں کا علم دین حاصل کرنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ بچیوں پر جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں علم کتنی عظیم دولت ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ علم کے پھیلاؤ کے اندر، علم کی نشر و اشاعت کے اندر صرف مردوں نے کلیدی رول ادا کیا ہے، بلکہ علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری صحابیات علمی اعتبار سے اس مقام پر فائز تھیں جن کے شاگردوں کے اندر بڑے بڑے صحابہ نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے
بدھ کا دن وینسڈے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات کے لیے فکس کیا تھا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایوری وینسڈے ان کو دین کے علم سے آراستہ کیا کرتے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگاہ کیا کرتے۔ اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کی تھی، لیکن ان 1,24,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کم و بیش 149 علماء ایسے تھے جن کی طرف سارے صحابہ رجوع کرتے اور اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے اور ان کے علم سے استفادہ کرتے اور ان کے فیصلے کو حرف آخر تصور کرتے۔ لیکن ان 149 میں سے بھی 7 ایسے عالم، ایسے عظیم علماء تھے جن علماء کو فائنل اتھارٹی تسلیم کیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں ان 7 علماء میں ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ پس پردہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سارے مسائل سے متعلق سوال پوچھتے اور اپنے مسئلوں کا حل ان سے حاصل کر لیا کرتے تھے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ٹیلنٹ اور مستقبل میں ان کے ذریعے ہونے والی اسلام کی خدمات کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیا تھا جن آنکھوں نے پروردگار جل جلالہ کا دیدار کیا ہے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان چکے تھے کہ مذہب اسلام کے فروغ کے اندر، خواتین کے اندر اگر کسی خاتون کا بڑا رول اگر ہوگا تو وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔ اسی لیے اللہ عز و جل کے حکم پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ کم و بیش 2000 کے قریب احادیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں سینکڑوں ایسی اللہ رب العزت جل جلالہ کی بندیاں آپ کو ملیں گی جو علم کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد پوری دنیا کے اندر عظیم انقلاب انہوں نے پیدا کیا اور امت مسلمہ کو ایسے بچے عطا کیے جن کی زندگی قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، اور جن کے کردار کو دیکھنے کے بعد اور جن کے علمی فیضان سے دنیا مالا مال ہو کر ان ماؤں کو سلام کرنے لگی جن ماؤں نے ایسے سپوت کو اور ایسے اچھے بچوں کو جنم دیا تھا۔ خواتین اسلام، آپ بھی سوچیں اور غور کریں کہ آج اگر ہمارے بچوں کے دل میں دینی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، اگر آج ہمارے بچوں میں دین کے احیاء کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین اسلام علم دین سے کافی کوری نظر آتی ہیں اور ان سے ان کا فاصلہ نظر آتا ہے۔ اور جن بچیوں نے علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، ہم امید اللہ عز و جل کی بارگاہ سے رکھتے ہیں کہ ان بچیوں کے ذریعے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط رسمیں اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بد کرداریوں کا سد باب ہوگا، اور خاص طور پر ہماری یہ بچیاں ان خواتین کو جو جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہیں
اور غلط رسومات اور غلط عادتوں کے شکار ہیں، ہماری یہ عالمات انشاءاللہ العظیم ان کی اصلاح کرتے ہوئے نبی کا دین ان تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی جد و جہد کریں گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی بہت ساری بچیاں تھیں جنہوں نے علم کے سلسلے میں اتنی محنت کی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا اتنا خیال کیا کہ کفر کی تاریک وادیوں میں بھٹکنے والوں کو ان کی وجہ سے اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ بہت سارے بزرگان دین ایسے تھے جن کی بچیاں خود ایسے مقام پر فائز تھیں جن کی وجہ سے علم کی روشنی دوسروں تک پہنچی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ روض الریاحین کے اندر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، اور یہ کم و بیش 800 ہجری کی بات ہے، اور اس زمانے کے اندر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب ترتیب فرمائی۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ فرماتے ہیں ایک عالم دین کے پاس ایک باپردہ باحجاب خاتون علم حاصل کرنے کے لیے آتی، اور جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوتی چلی جاتی اپنے یہاں۔ ایک دن وہ عالم نے دیکھا کہ وہ بچی جو ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتی تھی، اس بچی کو بازار کے اندر کوئی فروخت کرنے کے لیے لے کر کے آیا ہے، اس لیے کہ وہ باندھی تھی۔ اس عالم دین کو حیرت ہوئی کہ وہ بچی جو میرے پاس علم حاصل کرتی تھی آج اسے فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے بازار کے اندر لایا گیا ہے۔ بیچنے آنے والے شخص سے وہ عالم دین نے سوال کیا کہ تم اسے کیوں بیچ رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ کیوں بیچ رہے ہو؟ تو جانتے ہیں بیچنے والے شخص نے جواب میں کہا کہ میرا مالک مجوسی ہے، اور میرے مالک نے اسے جب خریدا تھا تب یہ آتش پرست تھی، یہ بھی مجوسی تھی اور اسی مذہب کے ماننے والی تھی۔ لیکن اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس خاتون کے سامنے کچھ ایسا پڑھا کہ اسے پڑھنے کے بعد یہ چیخ ماری، اور چیخ مارنے کے بعد اس نے ہمارا مذہب چھوڑ کر اس شخص کے مذہب کو قبول کر لیا، یعنی اسلام۔ تب سے اس خاتون نے ہمارے معبود کی پرستش چھوڑ دی، ہمارا کھانا چھوڑ دیا، اب یہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں رہ گئی، اس لیے اب اسے فروخت کرنے کے لیے ہم بازار میں لے کر کے آئے ہیں۔ وہ عالم دین جن کے پاس وہ بچی آتی تھی، انہوں نے اس بچی سے تصدیق کی کہ کیا بیٹا یہ بات صحیح ہے جو یہ بیچنے والا شخص کہہ رہا ہے؟ اس خاتون نے جواب میں عرض کیا، ہاں حضور، جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب عالم دین کو تجسس ہوا، ایک فکر لاحق ہوئی کہ وہ کون سی چیز مسلمان نے پڑھی تھی جس کو سننے کے بعد یہ اپنا مذہب چھوڑ کر کے اسلام کی آغوش میں آ گئی۔ اس خاتون سے عالم دین نے سوال پوچھا، بیٹی بتاؤ تو صحیح، سنانے والے نے کیا سنایا تھا جس سے کفر ٹوٹا اور اسلام کی آغوش میں تم آ گئیں؟ اس بچی نے جواب میں عرض کیا، حضور، وہ جو شخص مجھے سنایا تھا اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، جو آیت یہ تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ جب میں نے یہ آیے کریمہ سنی، مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور اسی وقت سے میں نے اس رب کی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جو صحیح معنوں میں معبود ہے
اور میں نے آتش پرستی سے توبہ کر لی۔ عالم دین نے جب اس سے یہ سنا تو آپ کی خواہش ہوئی کہ اس باندی کو خرید لیا جائے، بیچنے والا بیچنے کے لیے آیا ہے، آپ اپنی ابھی خریدنا چاہتے ہی تھے کہ اتنے میں وہ آتش پرست کا چچا زاد بھائی آیا، اور اس نے آنے کے بعد آتش پرست سے کہا اپنے چچا زاد سے، اسے بیچو نہیں، اسے مجھے دے دو اور میں کوشش کروں گا اسے پرانے مذہب میں لانے کے لیے، اور اس کو اسی مذہب میں لا کر کے رہوں گا۔ اس شخص نے اس کو اس کے حوالے کر دیا۔ عالم دین کو تکلیف ہوئی، پریشان ہوئے، فکر مند ہوئے، تو اس خاتون نے، اس باندی نے عالم دین سے عرض کیا کہ حضور میری فکر نہ کریں، مجھے رب کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اب اس کے بعد اس آتش پرست کا چچا زاد لے کر کے گیا اور لے کر اپنے گھر میں رکھا، اور اپنے دوست سے سارا واقعہ اس نے سنایا۔ تو دوست نے کہا کہ اسے درست کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی اس طریقے کا معاملہ کرو جس پر اس کا جرم ثابت ہو جائے، اور پھر تم اس پر سختیاں کرنا، اور سختیوں سے تنگ آ کر کے وہ پھر آتش پرست بن جائے گی۔ دوست سے پوچھا گیا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو دوست نے جواب میں اس آتش پرست کے چچا زاد سے کہا کہ تم بطور امانت کچھ رقم اسے دے دو، اور پھر اسے کسی کام میں مصروف دیکھو تو وہ رقم ادھر سے اٹھا لو، اور پھر اس سے مانگو، وہ نہیں دے سکے گی تو اس پر چوری کا الزام لگا کر پھر اس پر تم سختیاں کرنا جس طرح بھی چاہو، اور ان سختیوں سے تنگ آ جائے تو کہنا کہ تم میرا مذہب قبول کر لو، میں تم پر سے سختیاں اٹھا لوں گا۔ اس شخص نے سوچا ٹھیک ہے، اس نے 5000 درہم اس خاتون کے حوالے کیے، اور اس سے کہا یہ بطور امانت تمہارے پاس رکھو۔ اس نے ایک جگہ پر رکھ دیے اس پیسے کو، اور پھر جب نماز کا وقت آیا وہ نماز میں محو ہو گئی، مصروف ہو گئی۔ ادھر وہ نماز میں مصروف تھی، اور وہ شخص گیا اور وہاں سے وہ رقم اٹھا کر کے لے آیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوئی اور تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ شخص پہنچا، اور پہنچ کر اس سے کہنے لگا کہ جو میں نے تمہیں امانت دی تھی مجھے واپس کرو۔ تو اس عورت نے اسی جگہ پر ہاتھ ڈالا اور وہاں سے پھر وہی رقم نکالی اور نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ رقم تو میں نے چرا لی تھی، یہ امانت تو میں نے وہاں سے غائب کر دی تھی، پھر یہ رقم واپس کیسے اس کے ہاتھ میں آ گئی؟ اسی وقت وہ مجوسی چچا زاد تسلیم کر لیتا ہے کہ یقیناً یہ اس بندی کے معبود کا اس پر خصوصی کرم ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس پر اتنا کرم فرمایا کہ آج میں جو اس پر الزام لگانا چاہتا تھا اور جس وجہ سے زد و کوب کرنا چاہتا تھا، اس کے معبود نے اسے بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو آتش پرست بنانے کے لیے بازار سے پھر گھر لے آیا تھا، وہ شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے، آتش پرست بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس کا دوست بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ عالم دین اپنی مسجد میں نماز کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ نے نماز کی صف کے اندر اس شخص کو دیکھا جو اس باندی کو لے کر کے گیا تھا۔ اللہ اکبر دیکھ کر جب اس سے آپ نے پوچھا کہ تو مسلمان ہو گیا، تو پھر اس نے پورا واقعہ سنایا کہ میں زیادتی کے لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، لیکن اس نے پھر وہ رقم مجھے عطا کر دی، اور چھپانے کے باوجود اس کے پاس وہ رقم آ گئی، تو میں نے تسلیم کر لیا کہ یقیناً اس کا معبود سچا ہے اور آتش پرستی صحیح چیز نہیں ہے۔ میں نے بھی توبہ کی، میرے دوست نے بھی توبہ کی، اور سب نے توبہ کرنے کے بعد اسی دین کو قبول کر لیا جو دین اس باندی کا، اس خاتون کا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے اس باندی کو پھر آزاد کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والی خاتون،
اللہ پر بھروسہ کرنے والی خاتون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی خاتون، اس کی مدد میرا مولا فرماتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ایسی خاتون کے لیے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ میری بچیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، آپ ذرا سوچو کتنی سختیوں کو اور ظلم کو برداشت کرنے کے بعد خواتین اسلام نے اسلام کی تعلیم کو عورتوں تک پہنچایا، اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچایا اور لوگوں کے سینوں کے اندر اسلام کی شمع کو روشن فرمائی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو SDI یوتھ ایجوکیشن سینٹر میں بھیجیں تاکہ یہاں پہنچنے کے بعد وہ علم دین حاصل کریں، اور جب علم دین ان کے پاس آئے گا تو تقوی کی دولت بھی آئے گی، حیا کی دولت بھی آئے گی، جذبہ عبادت بھی آئے گا، شوق بندگی بھی ان کے دل میں پیدا ہوگی، اور ان کی ذات سے نہ جانے کتنے تاریک دل منور ہوں گے۔ اور آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ان پڑھی لکھی بچیوں کے ذریعے وہ غیر اسلامی رسمیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر داخل ہو چکی ہیں، انشاءاللہ ان رسموں کا خاتمہ بھی ہوگا، اور پھر سے ہم ان بچیوں کے ذریعے وہ صاف ستھرا اسلام جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین اور خاتون جنت کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا ہے، اس کا چہرہ، حسین چہرہ پھر سے ہم دیکھ سکیں گے۔ یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ مغربی دنیا میں بسنے والی بچیاں جہاں پر جہاں پر تنگ لباس پہنا جاتا ہو، جہاں کی وادیاں تاریک، جہاں کے لوگوں کے دل تاریک، ایسے میں ان بچیوں نے اپنے نبی کے علم کو، اپنے نبی کی میراث کو اپنے سینے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے یہ بتا دیا، ماحول کوئی بھی ہو، ہم اگر چاہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کر کے ان کی تعلیمات کو عام کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتی ہیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچیوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا، آج پھر ان عورتوں کی طرف اسلام دیکھ رہا ہے جن عورتوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا تھا، جن بچوں کے ذریعے اسلام کا پرچم بلند ہوا، جن بچوں کے ذریعے پوری دنیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہوئی، جن خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اپنے بچوں کو وقف کیا، اور جن کی رات بھر کی عبادتوں کے ذریعے اور جن کے تقوی و طہارت کے ذریعے امت مسلمہ کی تقدیر سنور گئی اور امت مسلمہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئی۔ آج پھر ایسی ہی عورتوں کی طرف اسلام دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے معاشرے میں ایسی عورتیں پھر سے جنم لیں اور ایسے بچوں کو وہ جنم دیں جو اسلام کے سپہ سالار بھی ہوں اور اسلام کے علمبردار بھی ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جل جلالہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان بچیوں کے ذریعے اسلام کے چمن کی آبیاری فرمائے، اور ان بچیوں کے ذریعے اسلام کی خوشبو پورے برطانیہ ہی کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر پھیلا دے۔ اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ان بچیوں کے علم کو اتنا پروان چڑھائے کہ ان بچیوں کے علم اور ان کے عمل اور ان کے تقوی اور ان کے عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ماضی میں ہماری جو اللہ کی برگزیدہ بندیاں تھیں ان بندیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ اے میری بچیوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی کنیزوں، آج آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور آپ نے علم کے زیور سے آراستہ ہو کر یہ بتا دیا کہ علم کے فروغ کے اندر، اسلام کے فروغ کے اندر صرف مردوں ہی کا کردار نہیں ہے، ہم خواتین بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آپ سب کی راہوں میں آنے والی ساری دشواریوں کو دور فرما دے، آپ کے دل کو سکون کی دولت عطا فرمائے، اور پروردگار آپ جیسی بچیاں ہر گھر کے اندر پیدا فرمائے،
اور پروردگار آپ لوگوں سے خوب سنی دعوت اسلامی کا، سنیت کا، اسلام کا پروردگار کام لیتا رہے، اور آپ کی کاوشوں سے پورا معاشرہ باحیا معاشرہ بن جائے، با کردار معاشرہ بن جائے، باصلاحیت معاشرہ بن جائے، جہنم سے بچنے کے لیے جد و جہد کرنے والا معاشرہ بن جائے، نماز والا معاشرہ بن جائے، بد کرداری سے بچنے والا معاشرہ بن جائے، شوہر کی اطاعت کرنے والا معاشرہ بن جائے، گھر کو دین کے سانچے میں ڈھالنے والا معاشرہ بن جائے۔ یہ میری دعا بھی ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا بھی ہے کہ میرا کریم ہر گھر کے اندر آپ جیسی بچیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر، آپ کے والدین پر، آپ کے اساتذہ پر اور سنی دعوت اسلامی پر کرم کی نظر فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ آپ سب کو، آپ کے اساتذہ کو اور ایجوکیشن سینٹر کے، ایس ڈی آئی یوتھ ایجوکیشن سینٹر کے جملہ ذمہ داران کو، خاص طور پر الحاج عارف قادری صاحب، عارف پٹیل صاحب کو اور ان کے پورے رفقا کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب جاتے جاتے میں دو چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ خواتین اسلام کو اکثر وظائف کا شوق ہوتا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ بچے جب ان کے سیدھے راستے پر نظر نہیں آتے تو وظیفہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جس سے بچے فرما بردار ہوں۔ تو میرے پیاری بہنوں، بچیوں، جو خاتون صبح و شام 100 مرتبہ یا قدوس پڑھے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو اپنے پیٹ پر یہ پڑھ کر کے ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور اگر اولاد نافرمان ہے اور صبح و شام کوئی ماں اگر یا قدوس 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو، اس کے بچوں کو انشاءاللہ فرما بردار بنائے گا۔ اسی طریقے سے ہر قسم سے بیماری کی نجات کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو یا سلاموں کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ زمینی آسمانی اور ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے بیمار کو پلانے سے اللہ تعالیٰ بیماری کو دور فرماتا ہے۔ میری گزارش ہے تہجد کی پابندی کریں، میری گزارش ہے تلاوت قرآن مقدس کی پابندی کریں، میری گزارش ہے درود مبارکہ اور استغفار کے ورد کو لازم پکڑیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا واسعا مبارکا وتجارة لن تبورا یا عالم ما فی الصدور۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی ولأستاذینا ولمشائخنا وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔
اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی صلی اللہ علیہ وسلم طہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنة والجماعة والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام اللہم احینا مسلما وامیتنا مسلما واحشرنا فی زمرۃ المسلمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل جن بچیوں نے عالمہ کا کورس مکمل کیا، اے میرے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ انہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا صدقہ عطا فرما، ان کے تقوی و طہارت کا صدقہ عطا فرما، ان کے جذبہ بندگی کا صدقہ عطا فرما، ان کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صدقہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان بچیوں کو پورے برطانیہ ہی میں نہیں پوری دنیا میں جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی ذات سے میرے مولا اسلام کی روشنی کو خوب پھیلا اور ان کی ذات کو باعث برکت بنا اور ان کی ذات کو ہمارے لیے توش آخرت بنا۔ ان کے ماں باپ پر کرم کی نظر فرما، ان کے اساتذہ پر کرم کی نظر فرما، اور ان خاص طور پر عالمات کو میرے مولا ہر قدم پر تیرا خوف اور ظاہر و باطن میں تجھ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، دونوں جہاں کے غم سے نجات نصیب فرما، دونوں جہاں کا سکون نصیب فرما، دونوں جہاں کی سربلندی اور عزت نصیب فرما۔ سنی دعوت اسلامی کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور ایس ڈی آئی یوتھ ایجوکیشن سینٹر کو میرے مولا سنیت کا مضبوط قلعہ بنا، اور وہاں سے نکلنے والی بچیوں کو اور علم حاصل کرنے والے بچوں کو میرے مولا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا خادم بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔